اور اس معبود کا کرم ہے کہ مجھ کو آج کی مجلس مل گئی جو عین شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ کرم ہے خدا کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ بستی اولاد فاطمہ کی بستی ہے، سادات کی بستی ہے۔ قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کل کو قیامت میں بی بی کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے سب کو یاد ہے، ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے اللہ کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان بے شک شانئک آپ کا دشمن هو الابتر، وہی ابتر ہے، دمبریدہ ہے، مقطوع النسل ہے۔ یہ 3 مصروں کا سورہ۔ اب اس پر الا ماشاء اللہ آپ کتابیں پڑھیے، کیا قلم فرسائیاں ہوئی ہیں۔ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مطلب حوض عطا کیا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مطلب نہر عطا کی۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یعنی ہم نے آپ کی امت میں بہت علماء پیدا کیا۔ اس طرح سے اچھو صاحب 10 اقوال ہیں، 10 اقوال ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ شیعہ مفسرین کو پڑھیے گا تو عقلی بات ہے، وہ چاہے جو بیان کرے گھوم پھر کر کے آئے گا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ لیکن جو ہے وہ شیعوں کی بات اگر ہم نے کہی تو کون سا تیر مار دیا؟ یہ تو کہیں گے ہی کہ کوثر کا مطلب اولاد رسول، کوثر کا مطلب فاطمہ۔ اب آئیے ہم برادران اہل سنت کی کتابوں کی طرف چلیں تو منبر قابلیت کے اظہار کی جگہ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں منبر پا گئے ہیں تب ہم مجمع پہ یہ ظاہر کریں کہ بہت قابل آدمی ہے۔ بھیا قابل ہو نہ ہو وہ جب چاہے گا تو قابلیت بھی مشہور ہو جائے گی، اور وہ جب چاہے گا تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا کام کی بات کرو۔ اب ہم آپ سے کہیں کہ صاحب وہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ لکھا ہے، اوہ یار کیا آج تک تو ہم نے نام ہی نہیں سنا تھا، مول صاحب نے ایسی کتاب لے لی۔ فائدہ کیا ایسی کتاب کا؟ میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسے آدمی کا نام لوں کہ جس کو سب جانتے ہیں۔ آدھا نام لیتا ہوں، ابھی پورا آپ کر دیں گے۔ اچھا چھوٹے موٹے نہیں ہیں، الامام فخر الدین ہے، اس کا مطلب آپ بھی راضی ہیں کہ راضی ہی سے بیان کیا جائے۔ صلوات، آپ بھی راضی ہیں۔ میں بہت اس پر نہیں رکوں گا، آگے جاؤں گا اس لیے کہ گھنٹے میں ختم کرنا ہے۔ فخر الدین رازی کی کتاب ہے تفسیر کی، نام ہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ تفسیر الکبیر ہے نا، یہ تقریباً 32 ویلومز جو میرے پاس چاپ ہے وہ 32 جلدوں میں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے تو آخری جلد میں ہوگی 32ویں جلد میں۔ شوگر نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، سمجھ گئے آپ۔ اب یہ میں مس کر رہا ہوں پیج نمبر 24 کے 224، بہرحال 32ویں جلد۔ اس میں کیا کیا ہے انہوں نے، فخر الدین رازی نے سارے اقوال کو اکٹھا کر دیا ہے، 10-12 قول جتنے ہیں۔ میں سب کی طرف نہیں جاؤں گا اور اس میں بھی پورا نہیں پڑھوں گا، جلدی جلدی فہرستوار گنا دیتا ہوں۔
فخر الدین رازی کہتے ہیں پہلے کوثر کے دیکھیں کسی بھی لفظ کے، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں تشریف فرما ہے، کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں ایس پی صاحب، ایک لغوی معنی ڈکشنری میں معنی، اور ایک وہ جو معنی ہے بولنے والا اس سے مراد کیا لے رہا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہوئی نا، ایک لغوی معنی کیا ہے اور دوسرے جو اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ لغت میں جب جائیے گا آپ تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے، البتہ کثرت جو ہے پردھان جی دو طرح کی ہوتی ہے، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی۔ یزید کے لشکر میں بڑے آدمی تھے تو کثرت تو وہاں بھی ہے نا، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی، تو دو طرح کی کثرت ہے، اچھی کثرت اور بری کثرت۔ بری کثرت کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے تکاثر، کیا؟ اچھی کثرت کے لیے قرآن نے استعمال کیا کوثر۔ اسی لیے جو آپ کے گھروں میں قرآن مجید ہے اس میں جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ لکھا ہوگا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ یہ ہو گئے لغوی معنی۔ اب جو استعمال کر رہا ہے کوثر اس کا کیا مطلب خیر کثیر، وہ کس کو کہہ رہا ہے، ایک چیز یہ۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ بولنے والا جو بھی مطلب نکالے، جو اس کے لغوی معنی ہے اوریجنل معنی ہے، وہ کبھی بھی مرادی معنی میں جانے کے بعد فوت نہیں ہوں گے، وہ اوریجنل معنی کہیں نہ کہیں رہیں گے۔ دو تین ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کہتے کوثر سے مراد نہر ہے، تو نہر میں کہاں سے کثرت آ گئی؟ وہ کثرت آنا چاہیے نا۔ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ دیکھیے نہر کوثر پر ساری پبلک قیامت میں جمع ہوگی، وہیں تو پانی پئیں گے نا، اور جو وہاں پہنچیں گے وہ اچھے ہی لوگ ہوں گے، مومن ہی ہوں گے، غیر مومن وہاں نہیں ہوگا۔ چونکہ وہاں مومنین کی کثرت ہوگی لہٰذا اچھے لوگوں کی کثرت ہے، اس لیے کوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ ایک دوسرا قول، کوثر سے مراد حوض ہے۔ یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ فخر الدین رازی روایت نقل کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو جبریل مجھ کو ایک حوض پہ لے گئے، وہ صاحب اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ میں نے ہاتھ ڈالا، میں نے کہا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ایک دلیل ان کی یہ ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب حوض ہے نا، اس کو کوثر کیوں کہا گیا؟ یہاں کہاں سے کثرت ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں چونکہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی حوض سے نکلی ہیں، تو ساری نہروں کا منبع، مرکز، یا ہندی میں کہتے ہیں شروت، یہی نہر ہے، اس لیے اس کو نہر کوثر کہتے ہیں۔ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تیسرا قول فخر الدین رازی کہتے ہیں کوثر سے مراد علماء۔ صلوات کہاں کی لائیں سنیے۔ قسم علماء کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہا علماء ہم نے اس لیے کہا کہ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث سنی شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ فخر الدین رازی نے بھی نقل کیا اس کو، اور آپ کے اصول کافی میں بھی ہے، اور واقعاً کیسے کیسے علماء گزرے ہیں۔ 5 منٹ دیجئے تو تھوڑا سا اس پر کہ کیوں اس کو کوثر کہا گیا علماء کو۔ صلوات در محمد۔ یہ تمہارا موبائل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اس موبائل کو؟ نہیں، اور بھی ایک نام ہے، زور سے ونگ لگانے کے بعد عقل بڑھ گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسمارٹ فون۔ اسمارٹ فون کیوں کہتے ہیں نیتا جی؟
اس لیے کہ یہ سمجھدار ہے نا، اسمارٹ ہے. آپ ذرا سا آواز لگائیے وسیع حسن، وہ فوراً کال لگا دے گا. یہ اسمارٹ فون کا ہے نا. آپ کو جو ہے وہ نام نکالا، انگلی رکھی آپ نے، وہ فوراً وہ ہو گیا. یہ سمجھدار ہے، اسمارٹ ہے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. اس میں ٹاپ 4 کے نبیوں میں ایک ہے جناب موسیٰ. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے نا. موسیٰ کا معجزہ کیا ہے مجھے؟ عصا. آج ہزاروں سال کے بعد دنیا نے اسمارٹ فون بنایا. ہزاروں سال پہلے اللہ نے موسیٰ کو اسمارٹ عصا عطا کیا. دیکھیے میں کہنے جا رہا ہوں. اور انسان کے اسمارٹ فون میں اور اللہ کے اسمارٹ عصا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کا اسمارٹ فون اس کو ٹچ کرنا پڑے گا، گوگل میں بولنا پڑے گا. لیکن خدا کا جو اسمارٹ عصا ہے اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ موسیٰ کی نیت پڑھتا تھا. سنا ہوں آپ کو میں، سنیے آپ اس کو. اب وہ نام بھول گیا ہوں میں، اس کا نام بھی ہے تاریخ میں پڑھا ہے، بھول گیا ہوں میں. یہ کسی دنیا کی لکڑی نہیں ہے، شجرہ طوبہ کی شاخ ہے. اللہ نے ان کو عطا کیا. اس کی اسمارٹنس معلوم ہے کیا ہے؟ چلتے چلتے جناب موسیٰ تھک گئے، مثلا عصا پہ سوار ہوئے، ہیلی کاپٹر لے کے اڑ جاتا تھا. چلتے چلتے بھوک لگ گئی، اسمارٹ عصا ہے، رکھا، ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بارادہ کرے کیا کھانے کا موڈ ہے، عصا موڈ پڑتا ہے. سیب، انار، انگور، شاخیں نکلی، انار نکلا، سیب نکلا، موسیٰ نے کھایا، چل پڑے. چلتے چلتے پیاس لگ گئی. تاریخ کہتی ہے عصا کو پتھر پہ مارا. اب کیا ہے نہیں معلوم، کتاب میں وجہ نہیں لکھی ہے، میں اپنی عقل لگاتا ہوں، شاید کسی قابل ہو. بھوک لگی، ارادہ کیا، پھل نکل آئے. پیاس لگی، پتھر پر مارا. اب روایت کہتی ہے کہ ہے تو بہت اسمارٹ، مگر اب ارادے پر پانی نہیں ابلتا. کتاب کا پتھر پہ مارتے تھے، ایک دعا پڑھتے تھے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمة سیدة النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء. یہ وسیلہ دیتے تھے، پتھر پہ مارتے تھے، چشمہ ابل جاتا تھا. اب ہماری عقل میں نہیں آیا کہ بھیا جب اتنا اسمارٹ عصا ہے تو کھانے کے لیے کوئی دعا نہیں، اڑنے کے لیے کوئی دعا نہیں، یہ پانی کی کیا خاص بات ہے وسیلہ دینا پڑے گا؟ تو وہاں تو کچھ کتاب میں لکھا نہیں تھا. اپنی خانیت والی عقل لگائی، ایک بات سمجھ میں آئی، او ہو شاید وجہ یہ ہو کہ خدا نے دنیا کا پانی فاطمہ کے مہر میں رکھا. بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہیں ہوتا. کیا میں ایک جملہ کہوں؟ لاکھ اسمارٹ ہو جائیے، در اہل بیت پہ آ کے ساری اسمارٹنس فیل ہو جاتی ہے. بغیر ان کے کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا اچھا، ایک سے ایک بدماشوں کے درمیان اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، سمجھے آپ؟ اب چلتے چلتے سامنے دریا آ گیا. بدماشی دیکھیا، پیچھے فرعون کی فوج ہے، 2 منٹ لگے گا پہنچ جائے گی، اور پہنچ گئی تو ایک بچے گا نہیں. مگر خاندانی جھگڑا ان کا ختم نہیں ہو رہا ہے. اس کے باوجود
عصا مارا راستہ بن گیا. کہ نہیں صاحب ہمارا خاندان تو ان کے ساتھ نہیں جائے گا, ہمارا قبیلہ تو ان کے ساتھ نہیں جائے گا. غور فرمانا. تو بڑا شور مچتا ہے گڈھا مکت ہے نا, گڈھا مکت ہوگا نہیں معلوم, لیکن میں اپنے علاقے میں تو یہی دیکھتا ہوں بھیا کہ وہ آج وہ اس میں کچھ گٹی ڈالی جاتی ہے, 4 مہینے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے. 13 کلومیٹر کا سفر 45 منٹ میں طے کرتا ہوں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا حال ہے گڈھا مکت سرکار کا. لیکن اس اسمارٹ عصا کا مان معلوم ہے, ایک بار پانی پر مارا 12 روڈ ایک ساتھ بنایا اس ڈنڈے نے, سارے قبیلوں کے لیے الگ الگ ہو گئی بات. یہ ہے جناب موسیٰ کے عصا کی خصوصیت. میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں, بہت بائی پاس سے آتا ہوں میں. ایک دن ایسے ہی عصا لیے ہوئے تھے جناب موسیٰ. اللہ نے پوچھ لیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ جناب موسیٰ کہنے لگے ہیا عصای, یہ ہمارا ڈنڈا ہے صاحب, اتوکل علیہا, اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں, واحش بہا علی غنمی, اس سے میں اپنی بھیڑیں ہکاتا ہوں, ولی فیہا معارب اخری, اور بھی بہت سے کام ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا, میں نے اس لیے گھما کے رکھا کہ اس کو رکھیے تاکہ آگے 1 سیکنڈ میں کام ہو جائے. فخر الدین کیا کہتے ہیں, کوثر سے مراد علماء امت. کیسے کیسے علماء گزرے ہیں ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. ہمارے علماء میں ایک عالم گزرے ہیں مقدس اردبیلی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے جو جاتے تھے قبر امیر المومنین پر, قبر سے مولا کی ان کو جواب ملتا تھا. ایک دن مقدس اردبیلی نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ ہیں اور حضرت موسیٰ. جناب موسیٰ نے اعتراض کیا پیغمبر سے, صاحب آپ نے اپنی امت کے علماء کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر کہہ دیا. پیغمبر نے فرمایا ایک عالم ہمارے یہاں کا ہے, بات کر لیجئے, آپ سمجھ میں آ جائے گا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے. جناب موسیٰ نے کہا مقدس سے کیا نام ہے آپ کا؟ جناب مقدس اردبیلی نے کہا صاحب میرا نام احمد ہے, میرے والد کا نام ابو ذر ہے, میں اردبیل کا رہنے والا ہوں اور فلاں محلے میں میرا مکان ہے. موسیٰ کہنے لگا ارے 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 بھائی صاحب, ہم نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا, ایڈریس تھوڑی پوچھا تھا. مقدس نے کہا آپ تو اعتراض نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ کہا اللہ نے بھی تو آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اس لیے میں نے گھمایا تھا اس کو. تو آپ کہہ دیتے عصا ہے, ڈنڈا ہے, سوٹا ہے, بس یہ اتنی لمبی چوڑی تقریر, عصا ہے, تکیہ کرتا ہوں, پتے توڑتا ہوں, بھیڑیں ہکاتا ہوں. کہنے لگے یار نہیں سمجھے تم, میں اللہ سے بات کر رہا تھا, جتنی دیر خدا سے بات کروں گا اتنا ہی میرے لیے شرف ہے. کہ تو آپ کیوں بھول رہے ہیں, میں کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں. ایسے ایسے علماء گزرے ہیں. اسی بنیاد پر فخر الدین رازی کا تیسرا قول یہ ہے کہ مراد کوثر سے, بولیے قمبر صاحب, علماء. اور یہاں تو آ کر کے اور جوش دکھلایا, ولا عمری, میری جان کی قسم, یہ تو بہت بڑا خیر ہے. نہیں دیکھتے امت میں اللہ نے پیغمبر کی کیسے کیسے علماء پیدا کیے. میں نے کہا بہت اچھی بات سمجھ میں آتی ہے. اب چوتھا قول اور اسی پر مجلس, بہت تیزی سے میں آ گیا. وقیل اولادہ, چوتھا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے. آنکھ بند کر کے مت مانیے. فخر الدین صاحب آپ نے کہا نہر, دلیل دی. آپ نے کہا حوض, آپ نے دلیل پیش کی. آپ نے کہا علماء, آپ نے حدیث پیش کی. یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے؟ قمبر صاحب برا نہ مانیے, اس کو ادروائز مت لیجئے. تو ایک سوال آپ سے کروں, مکے میں رسول اللہ کے کتنی بیویاں تھیں؟ صرف جناب خدیجہ. ویسے رسول اللہ کے کتنی بیویاں تھیں؟
7 9 11 اس سے نہیں 11. لیکن میں آپ کو بحث وہ نہیں ہے ویسے کتنی ازواج، مگر مکے میں نہ کنیز نہ کوئی بیوی. شادی کب ہوئی جناب خدیجہ کی؟ رسول اللہ کی ایج کیا تھی؟ 25 سال، یعنی اعلان رسالت سے 15 سال پہلے. 40 سال میں اعلان رسالت کیا. شاعر صاحب مکے میں کتنے دن رہے رسول اللہ؟ 13 سال. 1 سال عام الحزن کا نکلا. خدیجہ کے ساتھ کتنے دن رہے؟ 12 سال. 15 ادھر اور 13 ادھر، کتنا دن گزرا؟ 28 سال. 25 سال کی ایج میں رسول اللہ کی شادی ہوئی. 28 سال تک جناب خدیجہ ساتھ رہی. کیا ایج ہو گئی رسول اللہ کی اب؟ مسرت کیا ایج ہوئی رسول اللہ کی اب؟ 53. انسان کی جو سیکس کی ایج ہے وہ یہی بیچ کی ہے 25 سے 50. تو جو انسان کی ایج ہے اس میں پوری زندگی رسول اللہ نے گزارا ایک خدیجہ کے ساتھ. کوئی انیس کنیز نہیں ہے. اور آپ مکے سے مدینے آ گئے. 53 سال کی ایج میں مدینے آئے ہیں. 10 سال میں انتقال ہو گیا. 63 سال. یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. 10 سال میں 10 بیویاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ازواج ضرورت کی بنیاد پر نہیں، مصلحت کی بنیاد پر ہے. صلوات در محمد و وہ جو پیچھے میں پہچان نہیں رہا ہوں، دور بہت ہے، وہ لڑکا وہاں سے یوں ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہا ہوں. ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومنین سے کہیے ذرا سا آگے آ جائیں. تو یہاں تو گنجائش مشکل ہے، بیچ میں ہو تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے. یہ پورا موضوع ہے، اس پر پوری تحقیق اور مجلس ہو سکتی ہے، جس کا عنوان ہو سکتا ہے مصالح ازدواج پیغمبر. یہ پورا موضوع ہے. مصلحتیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ بہت بدماشی کرتے ہیں یار، سمدھیا نہ کر لو ٹھیک ہو جائیں گے. ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ان کی بدماشیاں کم ہو جائیں گے، کچھ تو لحاظ. صلوات بر محمد واہ. اس 28 سال میں مکے میں جو بچے پیدا ہوئے جناب خدیجہ کے فقط کتنے بچے ہیں؟ قاسم سب سے بڑے، جیسے آپ ابو القاسم کنیت رسول اللہ کی ہے. طیب، طاہر، عبداللہ، سب کا انتقال ہو گیا بچپنے میں. آخری مکے والی کی بات کر رہا ہوں، مدینے میں ابراہیم وہ الگ موضوع ہے. مکے کی بات، جب آخری فرزند عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا بچپنے میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ غم تو ہے ہی ہے. پیغمبر گئے قبرستان، دفن کر کے پلٹ رہے تھے. ایک آدمی تھا بڑا بدماش، بدتمیز، نام اس کا یاد رکھیے گا، آس ابن وائل. کیا نام تھا؟ نہایت بدتمیز آدمی. جب دفن کر کے اپنے آخری فرزند جناب عبداللہ کو رسول اللہ پلٹ رہے تھے تو اس نے جو ہے وہ طنز کرنا شروع کیا. ختم قصہ. آخری لڑکا عبداللہ تھا، وہ بھی مر گیا. اب تو یہ ہو گئے منقطع النسل، ابتر. اب ان کا دین کون چلائے گا؟ وہ پیغمبر کو تانا دے رہا ہے اولاد نہ ہونے کا. خدا کی لعنت اس پر، اللہ کی مار اس پر. لیکن ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ یار وہ بدتمیز تھا، دشمن تھا، پیغمبر پہ طنز کر رہا تھا، لیکن ایک بات تو پتے کی کہہ گیا کافر ہو کر کے کہ کافروں کو بھی یہ اندازہ تھا کہ اگر کوئی دین کو آگے بڑھا سکتا ہے تو اولاد ہی بڑھا سکتی ہے.
اولاد ہی بڑھا سکتی، ساتھیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سے اس نے طنز کیا نا، حضرت کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے واقعہ آپ کو سنایا تاکہ فخر الدین رازی کا جملہ سمجھ میں آ جائے۔ حوض، نہر، علماء۔ اب چوتھے قول پہ وہ کہتے وقیل اولادو، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے۔ جناب دلیل کیا ہے کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے؟ اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب عین جملہ تفسیر کبیر کا میں نقل کر رہا ہوں فخر الدین رازی کا۔ وہ کہتے اس لیے کہ انما نزلت هذه السورة ردا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تو عقل سے بتائیے کہ جب بے اولادی کے طعنے میں کوثر آیا ہے تو کوثر کا کیا مطلب نکلے گا؟ سیدھی سی بات۔ یہ ہو گیا قول فخر الدین رازی کا۔ اب آئیے اپنے علماء میں، بہت لمبا نہیں جاؤں گا، آگے مجھ کو کچھ دیر پڑھنا ہے۔ اپنے علماء میں ایک بزرگ ہے آیت اللہ کمال الحیدری، بحث تو انہوں نے بھی کی، لاسٹ میں کہتے ہیں کہ یار گھنٹے بھر کی بحث سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، عقل کے ناخون لو، پہلی آیت آخری آیت کو ملا کے پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا۔ کیا مراد اس سے؟ کہ آخری آیت پڑھو، ان شانیہ کا هو الابتر، اور نسل تو آپ کے دشمن کی نہیں چلے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بحث کی ضرورت ہے، اقوال بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کثرت دی اور آپ کا دشمن بے اولادہ، تو یہ کثرت کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک نکتہ اور سن لیجیے، میرا نہیں وہ بھی فخر الدین رازی کا ہے، صلوات بر محمد۔ تو صاحب جس زمانے میں دھوڑلی میں اشرا پڑھتا تھا، یہاں سے میں گیا دلی، تو دلی میں مجھ کو جو ہے وہ اچھو صاحب نے ایک دن کھانے پر بلایا۔ تب تک مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پچھم میں جو ہے چاول پہلے کھائے جاتے ہیں روٹی بعد میں، ہاں تب تک نہیں معلوم تھا، بالکل نیا نیا، 98 99 کی بات۔ بریانی آ گئی، ہم لوگ لکھنؤ کے پوری شادیاں بریانیوں پہ ہو جاتی، تو میں سمجھا یہی ہے، بس داب کے کھا گیا میں۔ اب وہ صاحب چلی آ رہی ہے من و سلوا، جگہ ہی نہیں ہے۔ خیر جب چلنے لگے تو مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کوئی گفٹ دیا، وہ مجھ کو چونکہ گفٹ یاد نہیں ہے گڑھ لیتا ہوں، ایک قبا کا کپڑا دے دیا۔ خیریت تو اچھو صاحب یہ کیا ہے؟ عطیہ ہے، انا اعطیناک، ہم نے عطا کیا آپ کو، آپ مولا کے ذاکر رکھیے، ممبر میں بیٹھیے گا ثواب ملے گا، یہ عطیہ ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ ایک دن صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب یہ قبا کا کپڑا لے لیجیے۔ میں نے خیریت تو کل اب آپ آئی گئے دلی تو شام کو جو ہے وہ ابا کی مجلس پڑھ دیجیے۔ تو یہ قبا کا کپڑا انہوں نے بلا عوض دیا ہے یا عوض کے ساتھ دیا؟ ابا کی مجلس پڑھوائی تو کپڑا دیا، تو عطیہ ہو گیا دو طرح کا، عطیہ ہو گیا دو طرح کا۔ ایک یہ عطیہ آپ نے دے دیا، ہم سے کچھ لیا نہیں، ایک یہ کہ آپ نے ہم کو عطیہ دیا عوض میں لے لیا، ہو گیا نا۔ اب یہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فخر الدین رازی نے مسئلہ فتویٰ لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، اسی تفسیر کبیر میں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی عطیہ دیتا ہے اور عوض آپ سے نہیں لیتا، اب صاحب 2-4 سال آئے، اس کے بعد کہیں دو ایک مجلس تو ٹکراتی ہے بھائی، آدمی ایک دم تو معصوم تھوڑی ہے، حضرت علی تھوڑی ہے کوئی کہ صاحب 8 سال پہلے یہاں پڑھا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ اب وہ صاحب کوئی مجلس تھی جو ریپیٹ ہوئی، اچھو صاحب آئے کہنے لگا مولانا ہم نے ریپیٹیشن کے لیے نہیں دیا تھا آپ کو،
وہ کپڑا واپس لائیے تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم سے اپنی قبا کا کپڑا واپس لے سکتے ہیں ناراض ہونے کے بعد کہ نہیں لے سکتے. ان کا کہنا کہ اگر عوض نہیں لیا ہے تو واپس لے سکتے ہیں, عوض لے لیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. لیکن اگر ابا کی مجلس پڑھوا لی ہے تو اب ان کو قبا کا کپڑا مانگنے کا حق. تو ابو حنیفہ امام اعظم کا فتویٰ کیا, میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, کیا ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو عطیہ دیا ہے, عوض نہیں لیا, جب چاہیے آپ واپس لے سکتے ہیں, ابو حنیفہ کا فتویٰ. اور اگر عوض لے لیا آپ نے تو آپ دینے کے بعد اب اپنا عطیہ واپس. پہلے تو فخر الدین رازی نے ابو حنیفہ کا یہ نظریہ لکھا, اس کے بعد اب پھر کہتے انا اعطیناک الکوثر, پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. اب اللہ نے یہ جو عطیہ پیغمبر کو دیا اس کا عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اگر عوض نہیں لیا تو اللہ جب چاہے نسل پیغمبر کو دنیا سے ختم کر سکتا ہے, وہ خدا ہے. لیکن اگر اللہ نے عطیہ کا بدلہ لے لیا تو اب اللہ ہو کر کے بھی وہ اپنا عطیہ واپس نہیں کر سکتا. اب فخر الدین رازی ایکسل میں کام کرتے سمے فارمولا بھول جاتے ہو کیا؟ تم تھے بہت سے لوگوں نے اقرار کیا. کیا ہوگا آپ جیسا ساتھ دو گے؟ بالکل ساتھ دینا ہے, سر مڈا کے موت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے تلوار لے کے صبح آئیے آپ. وہی ڈھاک کے 3 پات, وہی چند لوگ جن لوگوں نے اقرار کیا تھا, مولا پھر ان کے یہاں دوسرے دن گئے ماں فاطمہ کے, پھر وعدہ ہوا, پھر صبح کے لیے کہا سر مڈا کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے تلوار لے کے آئیے, پھر وہی حال. تیسرے دن پھر فاطمہ اور علی گئے. اب بتائیے حجت تمام کر دی مولا نے؟ نہیں کر دی. جب 3 دن گزر گیا اور لوگ نہیں نکلے, مولا کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا چلو کم از کم ایک بنیادی کام کریں, میرے بعد پبلک گمراہ نہ ہو. قرآن جمع کرنا شروع کیا. قرآن پیغمبر کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا, علی کو ضرورت نہیں تھی. کہا ضرورت تھی, کیوں؟ کہ وہ خالی آیتیں جمع ہوئی تھی. علی نے جو جمع کرنا شروع کیا, کون سی آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, وہ سب اکٹھا کر لیا. وہاں بات چل رہی ہے کیا ہوا, کس نے بیعت کی, کس نے نہیں کی. پتہ چلا علی اور وہ چند ان کے ساتھ کے لوگ, بلاؤ. قنفذ آیا, کھٹکھٹایا, کیا ہے آپ کو بلا رہے ہیں, خلیفہ پیغمبر. مولا نے کہا کیا اتنی جلدی رسول اللہ پر جھوٹ باندھا جانے لگا؟ بات سمجھ گیا؟ مطلب بھیا پیغمبر نے مجھ کو کہا تھا اتنی جلدی. واپس آئے, بائی نیم فلاں صاحب بلا رہے ہیں. کہا جا کے کہہ دو کہ میں جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا نہیں نکلوں گا. رک گئی بات. ایک دن مولا نکلے, مسجد کے پاس آئے, لوگوں جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا تھا میں نے یہ اکٹھا کر دیا. چالاک اس کو کہتے ہیں. اس نے سوچا کہ یار یہ آ گیا قرآن پبلک میں تو پھر ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس میں سب لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ انف ہے, ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. مولا کا کام ختم ہو گیا, گھر. یہ جو واقعہ ہوا تلوار کے دستے والا, یہ تو علی کے سامنے ہوا نا. مولا چپ رہے, اتنا سب ہو گیا, مولا چپ رہے, مولا خاموش رہے. جواب نہیں. اب تک مولا خاموش تھے, لیکن جب یہ والا واقعہ ہوا نا تو تاریخ کہتی ہے اب علی سے برداشت نہیں. جس ملعون نے یہ حرکت کی تھی نا, مولا بڑھے, گریبان پکڑا اس کا, فاطمہ کے ساتھ گریبان پکڑا, پٹک دیا, یہ زانو اس کے سینے پہ رکھ دیا. اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھ کو تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا. رسول اللہ کا تھوڑا سا آرام بھی کر لیجیے آپ. رسول اللہ کا آخری وقت تھا, فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. سب اپنا اپنا آدمی لے کے پہنچ رہی ہیں. پھر کئی بار ہوا تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ نہیں سمجھ رہی ہو, یہ علی کو بلا رہے ہیں. علی آئے. تاریخ کہتی پیغمبر نے مولا کو کلیجے سے لگایا, لبہائے مبارک امیر المومنین کے کانوں تک لے گئے.
پیغمبر کے لب جنبش کر رہے ہیں، علی کی آنکھیں اشکبار ہیں کہ اچانک علی کی آواز بلند ہو گئی، چیخ پڑے۔ وہ موقع نہیں تھا۔ بعد میں دفن وفن کے بعد جب حالات نارمل ہوئے تو کسی نے پوچھا یا علی، یہ پیغمبر آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ آہستہ آہستہ رو رہے تھے، پھر آپ تیزی سے رونے لگے؟ کہنے لگے پیغمبر مجھ سے کہہ رہے تھے علی تمہارے تئی کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ پھر واقعہ سنا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا کہ اتنے میں رسول اللہ نے کہا علی فاطمہ کا بچہ مارا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ بتائیے اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا تب بھی مجھ کو صبر کرنا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا علی اگر ناصر مل جائے تو جہاد، ورنہ علی صبر کر لینا۔ یہ واقعہ ذہن میں ہے آپ کے؟ اس کو رکھیے۔ وہاں جب اس نے یہ بدتمیزی کی نا امیر کو جلال آ گیا، ارے کوئی بھی غیرت دار شوہر ہو کیسے برداشت کر سکتا؟ پٹک کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ گھبرا کے باہر نکل آئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ علی نے پٹک دیا، اس کے سینے پہ سوار ہے۔ کہنے والے نے کہا دوڑو، جتنے آدمی مل جائیں لے کے گھس جاؤ۔ اگر علی اس پوزیشن میں نکل آئے نا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی زمانے میں کچھ باہر سے کوئی قبیلہ بنی اسلم تھا کیا، تو کچھ کاروبار